ایران کے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر حملے، قطر کے العدید ایئر بیس پر 6 میزائل داخل۔ عراق میں بھی امریکی اڈے پر میزائل حملہ، ایران نے کارروائی کو آپریشن بشارت فتح کا نام دیا۔ بحرین اور کویت میں بھی سائرن بج اٹھے۔ عراق میں عین الاسد ایئر بیس پر امریکی فضائی دفاعی نظام فعال۔ قطر نے ایران کے حملے سے پہلے فضائی حدود بند کر دی تھی۔ UAE، بحرین اور کویت نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ شام میں امریکی فوجی اڈوں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایران نے امریکی اڈے پر حملے سے پہلے واشنگٹن اور دوحہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ بتایا، ایرانی وارننگ 2 مختلف سفارتی ذرائع سے امریکہ تک پہنچائی گئی۔ پاسداران انقلاب نے کہا، کارروائی وائٹ ہاؤس اور اتحادیوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ حملوں کے بعد تہران میں شہریوں کا جشن۔ ایران کا حملہ قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قطری وزیر اعظم کی حملے کی مذمت، کہا قطر حملے کا براہ راست اور مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی اقدامات سے خطے میں سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ سعودی عرب کی قطر پر میزائل حملوں کی مذمت، کہا قطر کے خلاف ایرانی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے امریکی اڈوں پر حملے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سچویشن روم میں موجود۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ سیکرٹری دفاع جوائنٹ چیفز کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی حملے میں کوئی امریکی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے، میزائل حملہ برادر ملک قطر کے خلاف نہیں تھا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا، میزائل حملہ قطری رہائشی علاقوں سے دور کیا گیا۔ PIA نے پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ کر دیا۔ پروازوں کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ملکوں میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا۔ حالات معمول پر آنے کے بعد پروازیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ کہا گیا، غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے کشیدگی بڑھا دی۔ کشیدگی میں اضافہ خطے میں بڑے تنازع کو ہوا دے سکتا ہے۔ حملے اس وقت ہوئے جب ایران امریکہ تعمیری مذاکرات جاری تھے۔ بڑھتی کشیدگی سفارتکاری کے امکانات کمزور کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ 22 جون کو جوہری تنصیبات پر حملے IAEA اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سروسز چیف اور وفاقی وزیروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ایران میں ہمارے حملے بہت درست اور ہدف پر تھے۔ تمام ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ایک اور پوسٹ میں لکھا، تمام ملک تیل کی قیمتیں نیچے رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں تم دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، ایسا مت کرو۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش پر غور۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ، 20% تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے چکی ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 آئل ٹینکرز نے راستہ تبدیل کر لیا۔ امریکی حملوں کے بعد ایرانی رد عمل کے خدشے پر ٹینکرز نے راستہ تبدیل کیا۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی صورتحال پر اجلاس۔ وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اجلاس میں تیل کی سپلائی چین برقرار رکھنے کی مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنا معاشی خودکشی کے برابر ہوگا۔ ایران نے ایسا کچھ کیا تو یہ بھیانک غلطی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین سے مدد مانگی۔ کہا، دنیا کی 1/4 تیل اور گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز کے ذریعے ہوتی ہے۔ چین ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے سے روکے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون،
امریکی اڈوں پر حملے یا ابنائے ہرمز بند کرنے سے باز رہنے کی وارننگ دے دی۔ برطانیہ نے ایران پر امریکی حملوں سے لا تعلقی بھی ظاہر کی۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں ڈیوڈ لیمی نے کہا، مشرق وسطی میں اتحادیوں کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ایران دنیا کو باور کرانے میں ناکام رہا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں چاہتا۔ ہم نے برطانوی شہریوں کو اسرائیل سے نکال لیا ہے۔ ایران پر حملے خطرناک مثال قائم کر رہے ہیں۔ چین کا انتباہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کا جواز دنیا کو غلط پیغام دے رہا ہے۔ تمام فریقین حملے روک کر فوری طور پر مذاکرات کی راہ اپنائیں۔ روسی صدر کا کہنا ہے، مشرق وسطی میں کشیدگی دنیا کو بڑے خطرے کے قریب لے جا رہی ہے۔ پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ روسی صدر نے کہا، ایران کے خلاف بلا اشتعال اسرائیلی حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل کا لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایک اور بڑا حملہ۔ مہر آباد، مشہد، یزد سمیت 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ 15 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں 5 تارانہ انقلاب کے مرکز جیل یونیورسٹی کو نشانہ بنایا۔ سرکاری ٹی وی کے دفتر اور مرکزی بجلی گھر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی تباہی کا پیغام دینے والی علامتی گھڑی بھی صہیونی حملے میں تباہ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی فردوں کے جوہری مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حملوں میں 3 بریگیڈیئر اور کئی سپاہی شہید۔ میزائل سٹوریج، ریڈار اور سیٹلائٹ سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ایرانی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 250 فوجیوں سمیت 950 سے زائد لوگ جان گنوا چکے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے دفاعی نظام تہس نہس کر دیا۔ تل ابیب، اشقلون، اشدود پر درجنوں میزائل فائر کی۔ نیول بیس اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ادوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ۔ بڑی آبادی کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی طیارہ گرانے کا بھی دعویٰ۔ امریکہ جنگ میں براہ راست شریک ہو چکا۔ حملے کے لیے ایرانی فوج کے ہاتھ کھل گئے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی نے خبردار کر دیا۔ اپنے بیان میں ایرانی جرنیل نے کہا، امریکہ کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران پر امریکی حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت کا کہنا ہے، ایران این پی ٹی سے دستبردار نہیں ہوگا، پرام مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان نے کہا، امریکہ براہ راست جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکہ کو بھاری اور غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسٹر ٹرمپ، یہ جنگ شروع آپ نے کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ ٹرمپ اب بھی ایران سے مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران بات چیت سے انکار کرے تو عوام کو حکومت سے طاقت چھین لینی چاہیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے، ایرانی حکومت دہائیوں سے عوام کو دبا رہی ہے۔ اب انتخاب کا وقت ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملے حکومت کی تبدیلی نہیں، سیکیورٹی سے متعلق ہیں۔